معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر، علماء کرام، نعت حضرات، سیاسی و سماجی شخصیات، میں اور آپ تمام حضور کے غلام، رات کا کافی سارا پیر گزرنے کے باوجود ہم بیٹھے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے، اور ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھگا نہ کرے۔ ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھگا نہ کرے۔ بھائی جب حضور کی بات آ جائے نا، پھر مومن کی ساری تھکاوٹیں اتر جاتی۔ جب حضور کی بات آئے اور مومن اپنے آپ سے باہر نہ ہو، پھر اس کو اپنا ایمان ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ جب حضور کی بات آ گئی پھر تو یہ ہے کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا۔ حضرت بلال حبشی ہیں اور آپ نے حضور کی نعت لکھی ہے حبشی زبان میں، یہ حبشے کی زبان ہے۔ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا۔ اس کا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان میں کیا ہے کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی نا، کسی کو پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا۔ اور بڑی بڑی باتیں کون سی ہیں؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، اقبال بڑی باتیں کون سی ہے؟ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے یہاں پادری بھی تھے، کاہن بھی تھے، چودھری بھی تھے، وڈیرے بھی تھے، ملک بھی تھے، خان بھی تھے۔ اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے یہ سارے موجود تھے، ایک انسان اس کا شکار تھا اور ہزاروں اس کے شکاری تھے۔ کسی نے قومیت کے نام پر، کسی نے لسانیت کے نام پر، کسی نے پیسے کے نام پر، کسی نے جناب زبان کے نام پر، کسی نے رنگ کے نام پر، کسی نے عربی کے نام پر، کسی نے عجمیت کے نام پر، کسی نے جناب سرداری کے نام پر انسان کو دبا کر رکھا ہوا تھا۔ اقبال پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ اقبال پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے تامین حق بحقداراں سپرد۔ کہتا ہے سارے آئے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری، آنچ خوبہ ہما دارد لیکن تو تنہا داری۔ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی آمد سے پہلے سارے تھے، تامین حق بحقداراں سپرد، بندہ گارا مسند خاکاں سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے، اور اقبال حضور آئے تو ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحقداراں سپرد، بندہ گارا مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا ہے حضور نے آ کر غلاموں کو وہ شان بخش دی جہاں سلطان اور سردار سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم بھی یہاں جا سکتے ہیں۔ حضور نے غلاموں کو آ کر وہ شانیں بخش دی۔ اس کی مثال موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم اسلام لانے سے پہلے حبشے کے غلام اور جناب ایک کالے غلاموں پر تھوکتے بھی نہیں تھے، کہتے تھے کہ ہماری تھوک بھی افضل ہے، ہم ہاشمی و قریشی ہیں۔ لیکن جب حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے تو پھر حضرت فاروق اعظم خطاب کے بیٹے حضرت فاروق اعظم ایسے حضرت بلال کو دیکھ کر کہتے تھے ابو بکر سیدنا وآتک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے، ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا یہ بلال بھی ہمارا سردار ہے۔ اقبال کہتا ہے حضور آ گئے ہیں، ساری کائنات آئی، سارے لوگ آ کر باتیں کریں گے، ہم غریبوں کو حقوق دیں گے۔ ہر کوئی یہی بات کرتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، ہم مسکینوں کا سوچیں گے، ہم یتیموں کی بات کریں گے، ہم غریبوں کے جناب دکھیاری بنیں گے، ہم غریبوں کا مداوع کریں گے۔ اقبال کہتا ہے سارے لوگ آئے، کوئی غریبوں کی بات بن نہ سکی، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے۔ کیا ہوا؟ فتح مکہ کے دن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج حضور فاتحانہ انداز میں فتح مکہ کے دن مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج مکے کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور کو ہجرت پر مجبور کیا، آج وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور کی صاحبزادی کو اونٹ سے گرا کر شہید کیا، آج وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کے کلیجے چبائے، آج وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضرت خباب بن ارد کے جسم میں سوراخ کیے، آج حضرت سمیہ کو شہید کرنے والے بھی موجود ہیں، آج حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹا کر مارنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن سنیے فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حضور فاتحانہ انداز میں مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور یہاں ایک بات کرتا جاؤں, یہ دنیا کی 4 چاندنی کسی کو مل جائے نا تو گردن یہاں ہوتی ہے, یہاں کلف ہی نہیں ختم ہوتی. لیکن حضور کی سنت کیا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج مکے میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے ہیں, لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء اونٹنی پر سوار ہیں, اور اونٹنی کے اوپر جو کجاوا پالان جو بھی آپ کہتے ہیں, اونٹنی کے اوپر کجاوا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور سر اتنا جھکا ہوا کہ حضور کی پیشانی کجاوے کو لگ رہی تھی, ایسے کر کے ایسے کر کے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ, حضور کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں ایسے جھکی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے امتی قیامت تک تجھے کوئی چیز ملے نا تو غرور نہ کرنا, اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر رکھنا. ایسے یہ امت کے لیے پیغام تھا نا. یہ حضور میرے آقا و مولا فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. اب میرے آقا وہ دن وہ ہے کہ حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن. آج تو مکے والے, آج تو اہل مکہ کانپ رہے ہیں ایسے کر کے, اور کانپ رہے ہیں. جب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو آج مکے والوں کو لگا کہ ہماری بچت نہیں ہے, تو مکے والوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو اشعار لکھ کر حضور کی سواری کے سامنے بھیج دیا. اور کیا یا نبی الہدا لیس قریشی لجائن, کیا اے نبی خدا, اے نبی ہادی برحق, آج آپ سے قریشی لجاجت کرتے ہیں. اگر آج آپ نے قریشیوں کو بخشا نہ, اہل مکہ کو آج اگر آپ نے معاف نہ کیا, تو آپ کے غلام جس انداز سے 7 بن عبادہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں, آج مکے والے اٹھا کر وادی بطحا سے دور پھینک دیے جائیں گے. آج مکے والے ایسے مسل دیے جائیں گے جیسے بچوں کے ہاتھوں میں پتیاں اور کھمبیاں مسلی جاتی ہیں. حضور لینہینہو, اپنے غلاموں کو روکیے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا 7 بن عبادہ نے نعرہ لگا دیا ہے کہ الیوم یوم الملحمہ, الیوم تستحل الکعبہ. کہا تم حضور کے خلاف آتے رہے ہو, آج جنگ کا دن ہے, آج تو ہم کعبے میں بھی بندے کاٹ کر رکھ دیں گے. جب یہ مکے والوں نے سنا نا تو سارا مکہ ایسے کانپا, اور انہوں نے چھوٹی سی بچی کو اشعار دے کر حضور کی بارگاہ میں جناب بھیجا. تو جب چھوٹی سی بچی بھی حضور کی بارگاہ میں دشمنوں کی طرف سے پہنچ گئی تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ, تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں میں رنگیندے محمد. حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا 7 بن عبادہ نے نعرہ لگایا ہے آج جنگ کا دن ہے, آج مکے میں بھی بندے کاٹ کے رکھ دیں گے. تو میرے آقا و مولا نے فرمایا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, فرمایا آج جنگ کا دن نہیں ہے, آج تو میری رحمت للعالمین دکھانے کا دن ہے. فرمایا آج تو مکے کی عزت اور بڑھانے کا دن ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو رہے ہیں. حضور نے اعلان فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, من دخل دار حکیم بن حزام فہو آمن. فرمایا جس نے حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لے لی اسے بھی امان مل گئی, جو حکیم بن حزام کے گھر آ گیا اسے بھی امان مل گئی. انہوں نے کہا حضرت ابو سفیان حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ میرا گھر بھر گیا. حضور نے فرمایا جو جناب جس نے ہتھیار پھینک دیے اس کو بھی امان مل گئی, جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان مل گئی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امان دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بندے اور امان مانگتے ہیں. حضور نے فرمایا جو حرم کعبہ میں آ گیا اس کو بھی امان مل گئی. اب سارے مکے والے دوڑے جناب حرم کعبہ میں, جب سارے جمع ہو گئے نا سب کو امان مل گئی. اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری بھی داخل ہو گئی. حضور تشریف لے آئے کعبے کے سامنے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ حضرت عثمان اور ہیں, یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے, یہ حضرت عثمان ہے. انہوں نے کلمہ جناب فتح مکہ والے دن پڑھا, لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ایک دن انہیں کہا, فرمایا عثمان جاؤ چابی لے کر آؤ, میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کے اندر جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھوں. تو وہ ان کی والدہ کے پاس چابی ہوتی تھی, یہ چابی لینے کے لیے گئے. انہوں نے کہا حضور مانگتے ہیں چابی دے دو. ان کی اماں کہنے لگی چابی کوئی نہیں ہے, جاؤ ہم چابی نہیں دیتے, حضور کو چابی نہیں دیتے. تو واپس آئے, کہا میری والدہ چابی نہیں دیتی. یہ ہجرت سے پہلے میرے آقا نے فرمایا عثمان یہ چابی ایک دن ہمارے ہاتھ میں ہوگی, یہ چابی ایک دن ہمارے ہاتھ میں ہوگی, اور جس کو ہمارا دل چاہے گا یہ چابی دیں گے. آج میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں آئے تو حضور نے حضرت عثمان کی طرف دیکھا, فرمایا عثمان جاؤ چابی لے کر آؤ, کعبے کی چابی لے کر آؤ.
وہ دوڑے گھر کی طرف گئے تو ان کی والدہ کہنے لگی چابی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا ماں جی باہر نکل کر منظر تو دیکھیں, حضور فاتحانہ انداز میں آ گئے ہیں, سارے حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں, حضرت ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے, حضرت اکرمہ بھی آ رہے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے, صفوان بن امیہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں, سارے حضور کی جناب جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی, اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام, اور جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. کہا جتنی اکڑی ہوئی گردنیں تھی حضور کی بارگاہ میں جھک گئی ہیں, چابی دیں جلدی سے, باہر منظر دیکھیں کیا بن گیا ہے. ان کی والدہ نے چابی دی. میرے آگے سننے والی بات وہ جو اقبال نے کہا تامین حق بحقداراں سپرد. حضرت عثمان چابی لے کر آئے, میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کا دروازہ کھلوایا. آج یہ فتح ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. آج اتنی بڑی فتح ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کا دروازہ کھلوایا. جب کعبے کا دروازہ کھلوایا نا حضور نے ایک جانب حضرت بلال کو لیا دائیں جانب, اور بائیں جانب حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا. ایک غلام ہے اور ایک غلام اور خادمہ کے بیٹے ہیں. مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک غلام ابن غلام ہے, ایک غلام ہے اور ایک غلام ابن غلام ہے. خادمہ یعنی لونڈی کے بیٹے اور غلام حضرت زید بن حارثہ کے یہ صاحبزادے ہیں حضرت اسامہ بن زید. میرے آقا و مولا نے ایک جانب حضرت بلال کو پکڑا, ایک جانب حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا. حضور کعبے کے اندر تشریف لے گئے. حضور نے جا کر اندر سے کنڈی لگوا دی. نہیں سمجھ آئی؟ ایک طرف غلام ابن غلام. حضور اندر گئے, کعبے کو کنڈی لگوا دی, اور کعبے کے باہر ہاتھ باندھ کر کون کھڑا ہے؟ حضور کا سارا خاندان بھی کھڑا ہے, حضرت عباس بھی کھڑے ہیں, حضرت جناب جعفر طیار کے صاحبزادے بھی کھڑے ہیں, سارا خاندان حضور کا باہر کھڑا ہے. عبداللہ بن عباس بھی باہر کھڑے ہیں, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بھی باہر کھڑے ہیں, فاروق اعظم بھی باہر کھڑے ہیں, عثمان غنی بھی باہر کھڑے ہیں, مولا کائنات بھی باہر کھڑے ہیں, عشرہ مبشرہ بھی باہر کھڑے ہیں, بدر والے, احد والے, خندق والے, مراسی والے, مستلق والے, آج سارے باہر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. اور اندر کون کیا ہے؟ ایک غلام اور ایک غلام ابن غلام. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اندر نفل پڑھے. آگے بات بڑی مزے والی ہے. میرے آقا و مولا نے جناب نفل پڑھے, حضور باہر تشریف لائے. حضرت بلال حبشی بھی حضور کے ساتھ باہر آئے. حضرت عبداللہ بن عمر یہ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں, خطاب کے پوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کا ایسے ہاتھ پکڑا, میں نے کہا بلال مجھے بتاؤ تو صحیح حضور نے اندر کہاں نفل پڑے ہیں؟ کہتے ہیں بلال نے میرے ساتھ آنکھیں نہیں ملائی, کہتے ہیں یہاں یہ کہتے ہوئے نکل گئے. ہم اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال حبشے کا غلام اور عمر کے بیٹے سے آنکھ نہ ملائے, یہ ناز انداز کیسے آئے؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے کائنات میں کہیں عزت نہیں مل سکتی, پوری دنیا پر حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی ہے, 10 والی گلی میں نام لینے والا کوئی نہیں. دنیا پہ بلال ہو رہی ہے, یہ میرے آقا و مولا کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی وجہ ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آگے تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. حضرت اسامہ بن زید کا تعارف کراتا جاؤں. حضرت اسامہ بن زید یہ حضرت امام حسن کے ہم عمر ہے, اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک سے جب بھی کہیں باہر کسی کام کے لیے تشریف لے جاتے, بلکہ یہ کہا جائے کہ کسی بھی کام کو شرف دینے کے لیے تشریف لے کر جائے. حضور کسی بھی کام کو شرف دینے کے لیے, یعنی قبیلوں کو صلح کے لیے, یعنی کہ جنگوں کی تیاری کے لیے, کسی بھی کام کو شرف دینے کے لیے میرے آقا و مولا مدینہ پاک سے باہر جاتے, تو جب امام الانبیاء واپس مدینے کی جانب لوٹتے نا, تو مدینے جتنے بھی صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے نا, وہ حضور کے استقبال کے لیے باہر نکل کر جاتے. اب حضور ادھر تشریف لے کر گئے ہیں, واپس اگر مشرق سے گئے ہیں اور مغرب کی جانب سے آ رہے ہیں, تو صحابہ کے بچوں کو کیسے پتہ لگتا کہ حضور ادھر سے آ رہے ہیں؟ اس پر پھر ہمارے امام بولے ہیں کہ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, اور یوسف استاں ہے ہر گوشہ کنان عرب. ہاں جی, حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بچوں کو کیسے پتہ لگتا کہ حضور ادھر سے آ رہے ہیں؟ کہا جہاں سے تازہ تازہ خوشبو آتی نا, امبر زمین ابیر ہوا مشک سر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. جہاں سے تازہ تازہ خوشبو کے حلے آتے, صحابہ کے بچے سمجھ جاتے کہ ادھر سے حضور تشریف لے کر آ رہے ہیں.
صحابہ کے بچے حضور کے استقبال کے لیے مدینہ پاک سے باہر جاتے. اب یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں. یہ چودھری اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں اور مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جب بچے استقبال کے لیے جاتے، حضرت امام حسن بھی ان میں ہوتے اور اسامہ بن زید بھی ہوتے. یہ حضور کے خادم کے بیٹے ہیں، حضرت جناب زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. اور حضرت امام حسن کون ہیں؟ سیدہ کے نور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. لیکن تو آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ. صحابہ کہتے ہیں کہ جب امام حسن دوڑ کر حضور کی سواری تک پہلے پہنچ جاتے، حضور امام حسن کو آگے بٹھاتے، باقی جو بچے آتے ان کو پیچھے بٹھاتے. کہتے ہیں لیکن حضرت اسامہ بن زید اگر یہ حضور کی سواری تک پہلے پہنچ جاتے تو حضور ان کو آگے بٹھاتے، امام حسن کو پیچھے بٹھاتے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ یہ چودھری صاحب جا رہے ہوں اور آگے سے ان کا پوتا یا بیٹا آ رہا ہو تو یہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اپنے بیٹے کو بٹھائیں گے یا اپنے کام والے کے بیٹے کو بٹھائیں گے؟ اپنے بیٹے کو بٹھائیں گے نا. لیکن یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں. جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اب بات سمجھیں کہ ادھر سے ایک غلام کے بیٹے آ رہے ہیں، ایک خادم کے بیٹے آ رہے ہیں اور ایک امام حسن آ رہے ہیں. لیکن حضرت اسامہ بن زید امام حسن سے پہلے پہنچ گئے حضور کی سواری تک. حضور حضرت اسامہ بن زید کو آگے بٹھاتے اور حضرت امام حسن کو پیچھے بٹھاتے. یہ سرکار اقبال کہتا ہے نا، تامین حق بحقداراں سپرد بندگارا مسند خاکاں سپرد. اقبال کہتا ہے جہاں غلام سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس مسندوں پہ بیٹھیں گے، بلکہ سردار نہیں سوچ سکتے تھے، حضور نے وہاں غلاموں کو بٹھا دیا. حضور آ گئے. بس بات اتنی سی ہے کہ امام الانبیاء آ گئے. قیامت تک کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا. اگر کوئی عزت پا سکتا ہے تو وہ حضور کے در سے پا سکتا ہے. کائنات میں ساری عزتیں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہیں اور جو بھی قیامت تک کسی کو عزت ملے گی وہ حضور کے در سے ملے گی اور حضور کے در پر. اور جو نہیں پہنچا اس سے بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے جناب بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اور لوگ دائیں بائیں کی باتیں کرتے ہیں اور لوگ جناب یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ مولویوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. ہمارے امام نے کہا نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے کیا باتیں کی ہوئی ہیں. میں نے کہا چلو مولویوں کی نہ مانو، داڑھی منڈے درویش اقبال کی مان لیتے ہیں. اس کے ساتھ تو اختلاف کسی کا نہیں ہے نا. وہ تو جناب کلندر لاہوری ہے، حکیم الامت ہے اور جناب علامہ ہے، ڈاکٹر ہے. اس سے پوچھ لیتے ہیں اقبال تیرا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے تور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم ای کاشاناش. اقبال کہتا ہے لوگ طور پہاڑ کی باتیں کرتے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سین مبارکہ میں جو جھاڑو دیا گیا اس سے جو گرد و غبار اڑا، طور تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. حضور کا در ہے بھائی. امام الانبیاء آ گئے، اللہ نے ہر چیز کی تکمیل کر کے بھیج دی ہے. اب قیامت تک جس کی بات ہوگی وہ حضور کی ذات ہے. اور جہاں اور جس کو بھی ہم مانیں گے وہ حضور کی وجہ سے مانیں گے. یہ لوگ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ ابو بکر جناب حضور کی قسمت اچھی کہ ابو بکر عمر جیسے خلیفہ مل گئے اور حضور کی قسمت اچھی کہ حسن و حسین جیسے نواسے مل گئے. ہمارے بابا جی نے پھر اس پر اخیر بات کر دی اور عقیدہ درست کر دیا. فرمایا نہیں ابو بکر و عمر کی قسمت اچھی کہ حضور آقا مل گئے، حسن و حسین کی قسمت اچھی کہ حضور نانا مل گئے. اس لیے کہ جس کو بھی جو ملے گا وہ حضور کے در سے ملے گا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے اس کائنات کا سب سے مشکل سوال ہوا. جناب سیدنا صدیق اکبر سے ان سے پوچھا گیا بتائیں آپ کو اللہ سے زیادہ پیار ہے یا حضور سے زیادہ پیار ہے؟ یہ کائنات کا مشکل ترین سوال ہے. پوچھا گیا، انہوں نے کہا بتائیں آپ کو اللہ سے زیادہ پیار ہے یا حضور سے زیادہ پیار ہے؟ تو پھر سنے سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا، جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، انہوں نے کہا آپ کو حضور سے زیادہ پیار ہے یا اللہ سے زیادہ پیار ہے؟ یہ بہت مشکل ترین سوال ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ سنیے. فرمایا صدیق پہلے بھی مکے کی انہی گلیوں میں ہوتا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ رب کون ہے. میں حضور کے واسطے سے رب تک گیا ہوں، مجھے حضور نے آ کر بتایا کہ وہ ہمارا رب ہے.
فرمایا میں حضور کے واسطے سے ہو کر رب تک گیا ہوں، بس بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، حضور کا در۔ بس ہم یہی کہتے ہیں سارے رشتے ناطے توڑ کر حضور کی بات کرو، اور امت زندہ بھی ایک ہی بات سے رہ سکتی ہے کہ وہ حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے، کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ حضور کی بات کرو۔ یا مجھے بتائیں، ابھی پوری امت مسلمہ ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، اور مجھے بتائیں کوئی ایک بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے فلسطین کی؟ یہ سیاسی بات نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل فلسطین والوں کی باری ہے، وہی مریں گے، وہی شہید ہوں گے، وہی لٹے پٹیں گے؟ یہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ تو دن پھیر میں ہے، کل ہم پر بھی آ سکتا ہے یہ وقت، اس لیے کہ جناب آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں، آج ان کی بات کرنے والا نہیں، اور ہمارے ہاں دعوے یہ ہے کہ ہم نے ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں، ہم نے ایٹم بم جناب، ہم نے اسلحے رکھے ہوئے ہیں۔ اور بھائی اسلحوں سے جنگیں نہیں ہوتی، جنگیں جذبوں سے ہوتی ہیں، جنگیں جذبوں سے ہوتی ہیں۔ جب صحابہ پہنچے نا کسرا کے بادشاہ کے سامنے، دربار کے سامنے، تو سامنے دریائے دجلہ آ گیا، جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، لے کے میں توحید صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ افسانی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقی باتیں ہیں کہ جب صحابہ پہنچے نا جناب کسرا کے محل کے سامنے، اور دریائے دجلہ سامنے آ گیا، تو وہ دریا اپنی پوری موجوں پر تھا، پوری طغیانی میں تھا، اور انہوں نے کہا یہ اب تو ہمارے قریب نہیں آ سکتے، ہمارے قلعوں کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو وہ سامنے فارسی فوجی، اوپر ایرانی فوجی کھڑے تھے، اس وقت کے کسرا کے فوجی وہ اوپر جناب قلعوں پر کھڑے تھے، اور انہوں نے دیکھا تو جناب حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب دریائے دجلہ میں اپنا گھوڑا ڈالا نا، حضرت سلمان فارسی نے بھی پیچھے صحابہ نے گھوڑے ڈالے، تو وہ جناب چیخ اٹھے، انہوں نے کہا دیوا امن دیوا امن، انہوں نے کہا یہ تو پاگل آ رہے ہیں، یہ انسان نہیں ہو سکتے، انسانوں کے اندر یہ شعور ہے کہ جناب گھوڑے کیسے یہ دریا پار کریں گے۔ تو وہاں پھر ایک رائٹر ہے، اس نے کمال بات لکھی، اس نے کہا یاد رکھنا کبھی بھی جذبہ سواریوں میں نہیں ہوتا، سواروں میں ہوتا ہے، جذبہ سواروں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم نے خالد ٹینک، درار ٹینک، قوم مذاق اڑاتی تھی کہ غوری آیا، غزنوی آیا، غوری نہیں آیا تو فلسطین لٹ گیا نا، اگر غوری آیا ہوتا تو فلسطین کا یہ عالم نہ ہوتا۔ خالد بنایا، درار ٹینک بنایا، جناب یہ سارے سامان بنائے، لیکن یہ اپنی عیاشیوں کے لیے بنائے، اسلام کے لیے نہیں بنائے۔ اگر یہ اسلام کے لیے بنائے ہوتے تو اقبال کہتا ہے قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار۔ حضرت خالد بن ولید، میں بتا رہا ہوں جذبے کی بات، یہ بات میں ہمارے چودھری صاحب سے کوئی ناراض نہ ہو کہ یہ باتیں یہ کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے، ہم نے حق بات کرنی ہے، اوپر مشرف بیٹھا ہو یا اوپر زرداری بیٹھا ہو، اوپر نواز ہو یا عمران ہو، اوپر ایوب ہو یا جناب بھٹو ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و نالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہم نے حق بات کرنی ہے، اس حق بات کے لیے ہمارا سر رہ جائے یا کٹ جائے اس سے بھی غرض نہیں ہے۔ اس لیے کہ امام علی مقام، وہ صاحبزادہ صاحب بیان کر رہے تھے امام علی مقام کو ہر کوئی، آپ جیسے آپس میں بتائیں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم حسینی ہیں یا یزیدی؟ صحیح بتائیے گا، حسینی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ امام علی مقام سے یزید نے کیا مانگا تھا؟ اور بیعت کرتے ہیں، ووٹ پہ ناراض ہو جائیں گے لوگ، قوم کا ہاضمہ نہیں ہے نا بچو، قوم کو ابھی بڑا تیار کرنے، ان کو تو لبیک کا نعرہ لگواتے ہیں، یہ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کرنے لگے ہیں، اور کچھ نہیں کرنے لگے۔ جناب اقبال کہتا ہے یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ ہم سارے دروازوں سے ہٹا کر حضور کے دروازے پر لانا چاہتے ہیں۔ سارے دروازے دیکھ تو لیے یار، کبھی رشیا کے دروازے، کبھی جناب امریکہ کے دروازے، کبھی نیٹو کے دروازے، کبھی چائنا کے دروازے، جناب سارے دروازوں پہ پھر لیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضور کے دروازے پر بھی آ جاؤ، نتیجہ دیکھو تو صحیح کیا بنتا ہے۔ سارے دروازے تو تم نے پھر لیے ہیں۔ بہرحال میں بتانے لگا ہوں کہ قوم کو ہم بات کرتے ہوئے بھی ہمیں پوری تمہید باندھنی پڑتی ہے کہ یہ قوم جناب ساری رات وہ جناب ڈانس ہو اور جناب مجرے ہو، اس پر قوم کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارا 2 منٹ سپیکر چل جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب رات کو تقریریں ہوتی رہی ہیں، رات کو یہ ہوتی رہی ہیں، یا رات کو جناب یہ ہوتا رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے
آپ کو گانے کان میں سنائے گئے تھے یا اذان دی گئی تھی؟ اگر اذان دی گئی تھی تو پھر اتنی حق بات سے چڑ کیوں ہے؟ ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں تو کوئی تلوار نہیں، کوئی بندوق نہیں، نہ خنجر ہے، نہ ہم نے کسی کا خون کیا ہے، پھر ہماری مخالفت کیوں ہے؟ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ بات کیوں کرتے ہیں حق، تو یہ بات ہم نے حسین سے سیکھی ہے۔ اور وہ کیسے سیکھی ہے؟ ہم سارے حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں؟ حسین سے کیا مانگا؟ یزید نے یہی کہا نا بیعت کر لو، بیعت کر لو، تو حسین نے کیا کہا کہ بیعت نہیں ہو سکتی، سر داد نہ داد دست در دست یزید، میں سر دے سکتا ہوں بیعت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں سختی کروں گا، فرمایا 72 دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دے سکتا۔ یہ ہے حسین۔ اور ہم سارے حسینی ہیں۔ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، جب روح سے کہتے ہو پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب ہاں بھئی یزیدوں کا ڈر ہے نا، اس ٹائم یزید نے کیا کہا تھا؟ اس وقت کے یزید کو گالیاں دینی آسان ہے، اس وقت کے یزید کو للکارنا مشکل ہے۔ تو ہم نے ہر دور کے یزید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے کہ اس سے تم جرے طرح ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ وہ کوئی بھی ہو، اوپر نیچے، نوازا ہو، شبازہ ہو، عمرانہ ہو، زرداری ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہمیں اس سے غرض ہے کہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانا۔ ہم صرف حضور کے وفادار ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے، نہ بیوروکریسی کے، نہ ہمیں کسی کی گنڈا گردی سے ڈر ہے۔ اگر کسی کو یہ ذوم ہے تو یہ سن لے کہ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ عصمہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ بس ہم تو اس کے بعد کے قائل ہیں، یا میدان میں ہوں گے یا ہمارا گردن بے جناب وہ امام علی مقام کے بارے میں کہا نا، انہوں نے کہا سرے حسین شام میں گیا بوقت سحر، سرے حسین شام میں گیا بوقت سحر، شور اٹھا کے نیزے پہ آفتاب آیا۔ یہ امام علی مقام ہے، یہ حسین ہے بھائی، یہ حسینیت نہیں ہے۔ سرے حسین شام میں گیا بوقت سحر، شور اٹھا کے نیزے پہ آفتاب آیا۔ اس آفتاب کو بنانے کے لیے امام علی اکبر اور امام علی اصغر، ہم وہ کربلا سنانے کے بھی قائل نہیں ہیں کہ جس کربلا میں صرف رونا ہے۔ نہیں نہیں، میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، دکھانا ہمارا کام ہے، منوانا نہیں۔ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ امام علی اکبر نے 70 سے 80 بندے، 70 سے 80 یزیدی کربلا میں ہلاک کیے، ان کو واصل جہنم کیا ہے امام علی اکبر نے۔ اور امام علی اکبر جب تلوار چلائی نا تو پھر وہ جناب ذوالفقار کی جھلک آئی، اور مولا کائنات کا وہ جناب رمک آئی نا جب، تو کھولی ایسے یزید کو جناب کونی مار کے کہنے لگا، اس نے کہا اکیلے اکیلے جاؤ گے نا تو علی کا پتر ہے، سارا لشکر لے جائے گا، رل کے پاؤں لڑ کے جناب انہوں نے شہید کرو۔ یہ حسینیت ہے، یہ جناب یہ خالی نہیں جناب۔ حسین کا مطلب یہ ہے قیامت تک حسین کا جو ماننے والا ہوگا وہ کسی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ بس یہ ہمارا جرم یہی ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ جناب کیا ہے، ہم نے کہا ہے تم جتنے مرضی بدماشیاں کرو، ہم نے یہ گردنیں صرف حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ہمارا جینا مرنا صرف حضور کے لیے ہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں۔ یہ کہتے ہیں اوپر نیچے، میں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوپر حضور کا دین ہو، حضور کا دین ہو۔ کوئی جناب تخت پر لانا مولویوں کا مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے کہ پیر ہو، حضور کا دین ہو۔ اگر حضور کا دین ہوگا تو پھر عمر بن عبدالعزیز ایسے کر کے جناب حضور کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ سنیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف مسجد میں جناب حلف اٹھایا خلافت کا، اور جب بیٹھے تو جناب باہر نکلے تو باہر بڑے بڑے پروٹوکول آ گئے، بڑے بڑے جناب بگیاں آ گئی، تو جناب بڑے بڑے جناب وہ آ گئے، دستے آ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا، فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفہ بن گئے ہیں، یہ آپ کا ذاتی محافظ دستہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا اس کو ابھی مالک جناب بیت المال میں لے جاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جن ٹانگوں پر چل کر آیا تھا انہی ٹانگوں پر گھر جائے گا۔ آپ جب گھر گئے تو آپ کی بیوی جو ہے وہ حضرت فاطمہ، وہ جناب بادشاہ کی بیٹی بھی ہیں اور 2 بادشاہوں کی جناب بہن بھی ہیں۔ آپ گھر گئے تو آپ نے اپنی بیوی سے جو پہلی بات کی وہ جناب امت کے لیے منارہ نور ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیوی بات سن، یہ جو تیرے باپ نے تجھے جہیز میں مال و دولت دیا ہے، یہ جناب جتنے غنائم دیے ہیں، یہ جتنے باغات اور یہ ساری چیزیں دی ہیں، میری بیوی بات سن، آج میں امت کا سربراہ بن گیا ہوں، یہ تیرے باپ کا ذاتی مال نہیں تھا، یہ قوم کا لٹا ہوا مال ہے۔ 2 باتیں ہیں، مال رکھنا ہے یا عمر رکھنا ہے۔
مال رکھنا ہے یا عمر رکھنا ہے؟ اس نے کہا جی عمر رکھنا ہے۔ فرمایا یہ سارا مال بیت المال میں جمع کروانا پڑے گا۔ اسلام تو ایسے آتا ہے، گھر سے چلتا ہے بھائی، اسلام تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا اقبال نے کہا نا کہ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ اقبال کہتا ہے روکو ان کو حضور کے دین سے، روکو ان کو، یہ بتاؤ کہ اسلام آئے گا تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اسلام آئے گا تو فلاں کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا اسلام کسی جناب محکوم کے یا کسی مظلوم کے ہاتھ نہیں کاٹتا، وہ ظالم کے ہاتھ کاٹتا ہے، وہ مظلوم کے ہاتھ پکڑتا ہے، بلکہ وہ مظلوم کو پکڑ کر اس کا حق اس کے دروازے تک لے کر جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص، یہ گورنر ہے مصر کے، ان کے بیٹے کی ریس لگی ایک دیہاتی کے ساتھ، ان کے بیٹے کی، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کی ایک دیہاتی کے ساتھ ریس لگی۔ جب ریس لگی تو دیہاتی کے گھوڑا جو نا وہ جناب گورنر کے بیٹے سے آگے نکل گیا، اس کا گھوڑا جیت گیا۔ انہوں نے اس کو درے مارے کہ تیرا گھوڑا مجھ سے جیتا کیوں ہے، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ اس نے شکایت لگا دی مدینہ پاک میں حضرت فاروق اعظم کو، آپ امیر المومنین ہیں۔ اس نے کہا جی گھوڑ ریس ہوئی ہے، اس میں دوڑ جناب مقابلہ ہوا ہے دوڑ کا، اور میرا گھوڑا جیتا ہے، لیکن گورنر کے بیٹے نے مجھے درے مارے ہیں کہ تیرا گھوڑا کیوں جیتا۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن عاص اور آپ کے بیٹے کو بھی بلا لیا مدینے میں۔ جب بلایا تو آپ نے فرمایا ہاں بھئی اب بتا کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا جی ہماری ریس لگی ہے، گھوڑ سواری کا مقابلہ ہوا ہے، میرا گھوڑا جیتا ہے، اس کا گھوڑا ہارا ہے گورنر کے بیٹے کا، اس نے مجھے درے کیوں مارے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نے درے کیوں مارے؟ جناب چپ شرمندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ایسے کر کے اپنا درہ نکالا اور اس دیہاتی کو دیا، فرمایا ذرا لگا اس معزز کے بیٹے کو، اپنے سامنے درے مروائے گورنر کے بیٹے کو۔ جب درے لگ گئے نا تو آپ نے درہ پکڑا، فرمایا تھوڑے سے درے اس کے باپ کو بھی لگا کہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی کہ کیسے بن کے رہنا ہے۔ یہ ہے اسلام، 2 منٹوں کا حل ہے، 2 منٹوں کا حل ہے۔ لیکن وہ قوم کو ڈرا کر رکھا گیا، کیبلوں پر، ٹی ویوں پر، جناب ایسے ایسے اسکالر پیدا، وہ اسلام اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 76 سال بلکہ 70 سال ہو گئے ہیں اسلام پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں، سارا کچھ ہو گیا۔ اور جی مولوی آ جائیں گے، بھائی مولوی لانا مقصد نہیں ہے، دین لانا مقصد ہے۔ دین آئے گا، مولویوں نہیں، ہم تو کہتے ہیں دین آئے اور جناب آپ لوگ سیٹوں پر بیٹھے، لیکن نظام تو ہونا۔ یہ کیا بات ہوئی، نہ جناب مرنے والے کو پتا ہے، نہ مارنے والے کو پتا ہے، نہ گواہی دینے والے کو پتا ہے، نہ جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ظلم کا نظام، ظلم کا نظام، جناب بددیانتی کا نظام، بے راہ روی کا نظام۔ پورے پاکستان میں جہاں چلے جاؤ، جہاں دیکھو بددیانتی اور بے راہ روی کا نظام۔ اس کی وجہ کون ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نام ہے اعمال دیکھ۔ اس کی وجہ ہم خود ہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کی ہے۔ اگر ہم دیندار ہو جائیں، اگر ہم دین کو حق مان لیں اور اپنے معاملات دین کے سپرد کر دیں تو دین تو بڑی عزتوں والا ہے۔ جنہوں نے مٹھ جو اسلام کو دیے تھے، دین نے ان کو کیسر و کسرا کی نعمتیں ان کے پاؤں میں دے دی۔ دین دین ہے اور دین ہی عزتوں والا ہے، اور قیامت تک جس کو عزت ملے گی وہ دین کی وجہ سے ملے گی۔ دین پکارتا ضرور ہے کہ ابو جہل آ جاؤ حضور کے در پر، ابو لہب آ جاؤ، عتبہ آ جاؤ، شیبہ آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ حضور کے در پر۔ اگر وہ کہیں ہم نے نہیں آنا تو دین چودھریوں کے پاؤں میں نہیں جاتا۔ دین کیا کرتا ہے؟ اقبال تو بتا دین کیا کرتا ہے؟ اقبال کہتا ہے بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، چبول جبیز۔ اقبال کہتا ہے دین چودھریوں کے پاؤں میں نہیں جاتا، دین بلا حبشے سے بلال کو بلاتا ہے، روم سے صہیب کو بلاتا ہے، سلمان کو فارس سے بلا کر ابو جہل کو جناب بدر میں لٹا کر رکھ دیتا ہے، ابو لہب کو اپنا ہوتے ہوئے بیگانہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ دین اپنا مزاج رکھتا ہے، اور انشاءاللہ اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ بس آپ نے اور میں نے حضور سے وفا کرنی ہے۔ یہ کان اللہ نے اس لیے نہیں بنائے کہ کوئی دائیں بائیں کی بات سنو، بس کوئی بات کرے دائیں بائیں کی تو اسے ایک ہی بات کرنی ہے، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔